الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه أهل الإسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زینت منبر سادات کرام، خدام اسلام، اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیاں شریف حضور پر نور قبلہ عالم مہاروی رضی اللہ تعالی عنہ دے
مبارک قدماں دے اندر انجا فتح گاؤں دا اج دا جلسہ محترم خادم دین متین برادرم محمد یاسر صاحب مد ذلہ اور انہوں دے خاندان اور دوست احباب دے تعاون اور خصوصی کاوش نال منعقد ہویا ہے اس ادارے دے اس قرآن محل شریف دے شاید تلے چلن والے ادارے دے استاد مولانا محمد ناصر صاحب چشتی اللہ پاک انہاں سب حضرات نے اپنی خصوصی برکتاں نال اور رحمتاں نال نوازے. ناچیز دا حالات دے مطابق موضوع ہے ہماری تبلیغ اور دوسروں کی تبلیغ میں فرق. یعنی ساڑھی تبلیغ اور دوسرے مدعیان تبلیغ دی تبلیغ دے وچ کی فرق ہے یہ بیان کرنا. اس بیان دے اندر موٹا فرق جناب نو ظاہر ہو جانا ہے کہ ساڑھا تبلیغی طریقہ بالکل قرآن دے مطابق. دوسرا کسی دا بھی طریقہ تبلیغ قرآن دے مطابق نہیں ہونا. یہ موٹا فرق. تبلیغ دا مقصد دلیل التوجہ کر رہے ہیں دعوے تو بعد. دعویہ ساڑھا طریقہ تبلیغ بالکل قرآن دے مطابق. ساڑھے تو علاوہ کسی دا طریقہ تبلیغ قرآن دے مطابق نہیں ہو سکتا ہے ہی نہیں. یہ دعویٰ ہے. اس دعوے تو بعد اس دعوے دے اس بات آستے دلیل اور توجہ کر رہے ہیں. دلیل یا صرف اللہ دا قرآن مجید ہوئے گا یعنی اس دعوے نو قرآن نال صرف ثابت کرانگا. اس تو بعد قلیل کوئی صحیح روایت نہیں پیش کرانگا. اس تو بعد شواہد چو بعد شاہد پیش کر دیں گا. مشاہداتی شواہد چو. دوستو دلیل دا آغاز اس طرح ہے
کہ تبلیغ دین ایمان اور عزت دے تحفظ واسطے ہوندی دین ایمان اور عزت دی حفاظت واسطے تبلیغ ہوندی اور یہ دعویٰ سارے ہی کردے نے کہ اسی مسلمانہ دے دین ایمان دا تحفظ کرنا چاہنے ہیں اور اسی یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ اساں مسلمانہ دے دین ایمان اور عزت تین چیزاں دا تحفظ کرنا چاہنے ہیں عزت دا نا کو نہیں لیں گے دوسرے کیوں نہ کوئی عزت رہی نہیں غیرت تے عزت نہ دی شہی ہونا کو تو اساں بھائی یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعویٰ دے سارے کولے بھی دین ایمان دے تحفظ اور حفاظت آستے اساں تبلیغ کرنی لیکن یہ دیکھنا ہے بھئی یہ کیدہ دعویٰ حقیقت ہے اور کیدہ دعویٰ جھوٹ اس نو سمجھن آستے یہ سمجھنا پینا ہے دین ایمان اور عزت محفوظ کرنا جب مقصد ہے تو سب تو پہلا یہ سمجھنا پینا کہ کیدے تو محفوظ کرنی ہمیشہ چور ڈاکو دشمن جیڑا دین ایمان عزت دا ہوندا ہے او دے تو ہی تحفظ کرنا ہے نا بھئی دین ایمان عزت دے دشمن تو دین بچاؤنا ہے ایمان بچاؤنا ہے عزت بچاؤنی ہوں یہ دیکھنا ہے بھی دین ایمان عزت دا دشمن کیڑا ہے جیدے تو بچاؤنا ہے یہ ہوں صحیح اگر دسنا ہے تو اللہ رسول نے دسنا وہ تو اٹھے دین ایمان عزت دا دشمن فلانا ہے ایک قرآن نے دسنا رسول پاک دے بیان نے دسنا سلف صالحین دے کلام نے دسنا تو میرے بھائیو میں پورے دعوے نال اور چیلنج نال کہہ رہے ہیں قرآن مجید نے جگہ جگہ متعدد مقامات پر سانو ساڑے دین ایمان عزت دے دشمن دسے نے جیڑے ساڑے دین ایمان عزت نو لٹن دے مختلف منصوبے بناؤندے نے مہمہ چلاؤندے نے تے پوریاں کوششاں چ مصروف رہندے نے سازشاں بنائی رکھدے نے انہاں دا کام ہی یہ ہوئی آ ساڑے دین ایمان عزت دے ختم کرنا واسطے قرآن جیڑے لوگ منصوبے بناؤندے نے سازشاں بناؤندے نے چالاں بناؤندے نے چالاں چلدے نے منصوبیاں مہمی چلائی رکھدے نے کوششاں چ مصروف رہندے نے اللہ پاک نے بغیر شرمان تو بغیر گھبران تو کیونکہ وہ انہاں دوویں کماں تو پاک گیا
راہ رعایت کرنے تو بغیر اور ساڑی رہنمائی فرمائیے کہ اے لوگ نے جیڑے تواڈے دین ایمان عزت نو لٹن آستے منصوبے بناؤندے نے، سازشاں بناؤندے نے، مہماں چلاؤندے نے، مختلف طریقے اختیار کردے نے، ہاں جی پاک پروردگار نے انہاں دا نام لیا ہے۔ وہ دو گروہ نے، دو قوماں نے، ایک یہود تے ایک نصارہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر، میں پڑھاں گا تو سامنے، قرآن مجید دے اندر سنیاں نو یہ نہیں آکھیا کہ وہابی تواڈے دین ایمان دا دشمن ہے اور یہ تواڈے دین ایمان مکاؤن آستے، توانو کافر بناؤن آستے، توانو بغیرت بناؤن آستے، توانو بے عزت بناؤن آستے، ذلیل کرنا آستے منصوبے جوڑ دا ہے۔ قرآن نے کسی جگہ تے نام وہابیاں دا نہیں لیا، کسی جگہ تے شیعہ دا نہیں لیا، اور چونکہ شیعہ اور وہابیاں دا بھی دعویٰ اپنے دین ایمان عزت دے تحفظ دا ہے، تو دے واسطے بھی یہ عرض کراں گا کہ قرآن مجید میں کسے جگہ او جنہوں دشمن سمجھن یعنی سنی تے شیعہ انہوں نے نہیں دسیا کہ سنی تہاڈا دشمن ہے دین ایمان دا یا شیعہ تہاڈا دشمن ہے، شیعہ واسطے نہیں دسیا کہ یہ تہاڈے دو دشمن ہیں، کسے دا نام قرآن وچ نہیں آیا، بطور دشمن نہیں دسیا اس ذات نے، لیکن دو گروہ دو قوماں انہاں دا ایک نہیں کئی تھاواں تے دسیا ہے کہ یہ تانوں کافر کرنے ہمیشہ مصروف رہندے نے تے کوششاں کردے ہی رہندے نے۔ ہن اللہ پاک نے جنہاں دے بارے دسیا کہ اے ہیں تواڈے دین ایمان عزت دے دشمن اور اے انج انج کوششاں کردے نے توانو کافر تے بے ایمان بناؤن دیاں، ہون اوہی بندہ مسلمانہ دی دین ایمان عزت دی حفاظت کرنے دے اندر سچا ہونا ہے، جننے مسلمانہ نو انہاں دو قوماں دیاں چالاں تو خبردار رکھنا ہے۔ جیڑا انہاں دا نام نہ لوے، انہاں نو چھیڑے نہ دے چھیڑن نہ دے وے، سمجھا جے او چور تے کتی رڑی، ایک موٹی گل۔ پھر ایک بار سمجھ لو کہ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر سنی مسلمانہ نو کسی جگہ دے نہیں فرمایا تو انو کافر کرن دیا کوششاں کرنے والے شیعے نے اور وہابی نے، اور وہابیاں دا بھی کیونکہ شیعہ دا بھی دعویٰ اسلام ہے تو انہوں نے بھی اللہ نے کدی نہیں فرمایا کہ قرآن مجید دے اندر فلاں تواڈے سنی جڑے دشمن نے فلانے تواڈے دشمن نے فلانے تواڈے دین ایمان عزت دے دشمن نے تانوں کافر کرن دی کوشش کسے ایک جگہ تے کسے دا رب نے نام نہیں لیا۔
کنہ دا نام لیا ہے؟ یہود تے نصارہ دا۔ عجیب گل لیا کہ انہاں دشمناں دے بعض طریقے اور منصوبے جڑے نہ کافر کرن دے قرآن نے انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک تے انہاں دا نام لیا لعنتیاں دا، ان ملونا دا نام لیا ہے، اتوں نام لے کے تے اللہ پاک انہاں دے بعض طریقے بھی ظاہر فرمائے نے، بعض منصوبے بھی انہاں دیاں بعض چالاں بھی ذکر فرمائی ہیں تاکہ اور وہ بھی چالاں منصوبے ایسے ذکر فرمائے جڑے انتہائی گھنونے تے سخت ترین لعنتی قسم دے ہیں، تاکہ وہ بعض طریقیاں دے اتے خبردار کرنا باقیاں دے واسطے دلیل بن گئے۔ سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ؟ قرآن مجید فرقان حمید سنو، آپ پہ تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ جنہوں اللہ پاک مسلمانہ دے دین ایمان عزت دا دشمن قرار دے رہا ہے، کون ہے جڑا انہوں تو خبردار قرار دے رہا ہے؟ اور پہلا میں قرآن پڑھاں گا ایسے دعوے واسطے کہ اللہ پاک نے یہود نصارہ دے نام لے کے تے بعض طریقے بھی بیان فرمائیں، تو انہوں نے نام لے کے بھی دسیا بھی یہ تو انہوں کافر کرن واسطے یہ مصروف عمل رہتے ہیں، ان کی تمام مسائی خبیثہ اسی چکر میں رہتی ہیں، تمام کوششیں انہاں دیاں ادھر ہی مصروف رہنی ہیں۔ سب تو پہلا سورہ آل عمران آیت نمبر 72، سپارہ 3 آیت میں پڑھاں گا، ترجمہ کسے بھی جماعت دا اٹھاؤ گے جو میں کراں گا وہی ہونا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب کنہاں نوں کہندے نے؟ اہل کتاب کنہاں نوں کہندے نے؟ اور کتاب اہل کتاب کنہاں نوں آندے نے؟ یہودیاں تے عیسائیاں نوں۔ کنہاں نوں؟ بولو، یہود تے نصارہ نوں کی کہندے نے؟ اللہ فرماندا ہے اہل کتاب دی ایک جماعت حضور دے زمانے خصوصاً انہاں دی گل کیتی جا رہی ہے۔ حضور دے زمانے دے اندر اہل کتاب دی ایک جماعت سازش بنائی تے سازش بنا کے آپس دے اندر انہوں بیان کر دینے بھئی ہون مسلمانہ نو کافر کرنا استے آ طریقہ پڑھو کی آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا۔ مسلمانہ دا دین جڑا اسلام ہے نا، وجہ النہار صبح مان لیا، اسلام نو سویرے مان لیا، آکھیا ماشاءاللہ بھئی
اسی مسلمان ہو گئے ہیں، اساں اسلام نو قبول کر لیا، بس محمد دا دین سچا ہے، اساں من لیا۔ جدوں دیہاڑ گزرے، شام پوے، وقفروا آخرہ، شامی آکو مسلمانوں گل سنو یار، اسی پھر کافر ہو گئے ہیں، تواڈے دین نو اساں نہیں مندے، اسی تے چھڑ دیتا تواڈا اسلام۔ کیوں؟ مسلمان پوچھن گے کیوں؟ تساں آکھنا یار تواڈے اسلام وچ نا اے بھی عیب سی، اے بھی عیب سی، اسی آئے تے ہیں تواڈے سامنے ہی آئے، قبول دے سی کیتا، لیکن گل یہ آ بھئی تواڈے اسلام دے اندر خامیاں ہی بڑیاں نے۔ جدوں خامیاں بیان کرو گے کافر ہو، مسلمان ہو کے پھر کافر ہو جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے نہ پوچھنا ہے تو یار تسی تو مسلمان ہوئے سو تو تسی اگوں کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرنی، تو ہون ایدے بچے ہونا ہے کہ لعلہم یرجعون، جڑے مسلمان ہون گے نا یہ اپنا دین چھڑ کے کافر ہو جان گے، نہ وچوں سارے نہ ہون، جڑے پکے ہیں وہ تے نہیں ہون گے، لیکن جڑے حال نویں نویں ہیں وہ اندروں ڈاواں ڈول ہو جان گے تے شک وچ پے جان گے، کہن گے یار آہو جے ساڈے اسلام وچ کوئی خامی نہ ہوندی تے اے کیوں اسلام قبول کر کے چھڑ جاندے؟ توجہ نہیں فرمائی نے؟ یہ ساڈے اسلام نو قبول کر کے کیوں چھڑ جاندے بھائی؟ یہ دا مطلب ہے کہ واقعی ساڈے اسلام میں کوئی روڑا ہے، اے شک کے چاہون گے تو مرتد، شک ایمان دے منافی، شک ایمان دے خلاف ہے۔ ہن اندازہ لگاؤ اللہ نے اہل کتاب دا نام لے کے، یہود نصارہ دا نام لے کے، تے انہاں دا ایک طریقہ حضور دے زمانے چ جڑا خصوصی طور تے استعمال کیتا گیا، انہاں لعنتیاں دی طرفوں اس نو پروردگار نے بیان فرمایا کہ وہ طریقہ اے آ مسلمان ہو وہ کافر کرنا استے، اسلام قبول کرو مسلمانوں نو اسلام تو پھیرن واسطے، سچے دل نال نہیں۔ اتو تو اسلام قبول کرو لیکن کادے لئی؟ یہ کراؤں یہ اپنے اسلام والے پاسوں گر کے ساڈے والے پاسے آ جان، ایس مقصد واسطے ہو ہن وہ کیونکہ چور دے پتر منصوبہ جوڑ دے سن دے پروردگار دا محبوب حیات ظاہری پاک نال موجود اللہ واحد اتار دیتی، اور اسی طرح ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ ننگا کردہ سی، ذلیل کردہ سی۔ حضور دے دور چو کامیاب اسے واسطے نہ ہو سکے کہ اللہ دی وحی جڑی ہے نا وہ مسلمانہ دی نگاہ بان رہندی سی۔ سمجھ نہیں آئی نہیں؟ منصوبہ سمجھ آیا کی منصوبہ سی؟ مسلمان ہو جو کافر کرنا ہستے ہو، بولو مسلمان ہو وہ کافر کرنا ہستے، ایک انہاں دا طریقہ سی، ایک مہم سی، ایک سازش سی، بڑی عجیب و غریب کہ انہاں دا رنگ انہاں دا ہی رنگ اپنا کے انہاں نو اپنے رنگ جو کر لو، انہاں دے رنگ جو کٹ کے اپنے رنگ جلائے۔ اللہ پاک نے انہاں دی یہ سازش، انہاں دا خنزیران دا نام لے کے انہاں دی یہ سازش نو قرآن نے تیسرا سپارہ سورت آل عمران آیت نمبر 72 دے اندر بیان فرمایا۔ ہون ایمان تے دین دی حفاظت دا طریقہ قرآن دا
اس آیت کی دسیا گیا کہ یہود نصارا دین ایمان دے دشمن جے تے طریقہ انہاں دا ہے جے کافر کرن دا دین ایمان تو کڈن دا اساں تانوں انہاں دے نام ہی دس دیتے نے وہ کون نے وہ اہل کتاب نے نال انہاں دا طریقہ بھی دس دیتا ہے اللہ پاک نے مسلماناں دے اوتے حقیقت کھول دتی کہ وہ کیڑے نے جڑے چور نے ساڈے دین ایمان دے تے کی طریقہ انہاں دا ہے وہ بھی نال دس دیتا سمجھ نہیں آئی نے اللہ اکبر و کبیرہ ایک آیت ہو گئی اتھے پروردگار نے نہیں فرمایا وقالت طائفۃ من السنیہ اتھے پروردگار نے نہیں فرمایا وقالت طائفۃ من الوہابیہ من الشیعہ نانا پروردگار نے صاف نام لیا چوراں دا کمینے دشمنہ دا فرمانا وقالت طائفۃ من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون توجہ ہے اور سجنا ساڈیاں تقریراں فلسفے والیاں نہیں اللہ دے نبیاں تے ولیاں والیاں صاف تے سادہ تقریراں نے جڑے فلسفے دے رنگ وچ بولن والے نے او یورپاں دیاں سیراں کردے نے انہاں واسطے یورپ دے دروازے کھلے نے تے جڑے نبیاں ولیاں پاکاں دے طریقے والی تبلیغ کرنے والے لوگ نے انہاں واسطے ایتھے رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ایڈا بال نہ بن اللہ دے قرآن سورت بھی دسی ہے آیت بھی دسی ہے سپارہ بھی دسیا ہے انہاں دے پروردگار نے نام بھی اس آیت کے اندر بیان فرمائے نے نام بیان فرما کے طریقہ بھی دسیا ہے کہ مسلمانوں یہود نصارا دے اسلام ظاہری قبول کرن دے اتے اعتماد نہ کریا جے دھوکہ نہ کھایا جے لانتی ایڈے لانتی دشمن نے اے مسلمان بھی ہوندے نے تے مسلماناں نو کافر کرنا واسطے ہوندے نے کیا بات یہ مطلب ہے یہود نصارا جدو اسلام قبول کر لین تے مسلمانوں نو کافر کرنا واسطے کردے نے تے او جدوں اسلام دی تے مولویاں دی خدمت کرن دا جذبہ لے کے آئے ہون جدوں مسلماناں دی تے اسلام دی خدمت کرنا واسطے امداداں دے رہے ہوں تے سمجھ لو وہ کنجر کافر کرنا واسطے دے رہے ہیں مسلمان کرنا واسطے نہیں اور ملا غلط ہو سکتے پیر غلط ہو سکتے قرآن کے میں غلط ہو گئے توجہ ہے اللہ
سورت توجہ اور سورت اور سپارہ اور آیت سورہ بقرہ سپارہ پہلا آیت نمبر 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ پروردگار فرماؤندا ہے اوتھے دسیا سی جماعت دا ایتھے فرماندا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب سے بہت لوگ کثیر قلیل نہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب کے کثیر لوگ یہود نصارہ بہت تھوڑے نہیں کثیر یہود نصارہ کیا چاہتے ہیں اور کون سی بات کو پسند کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس کی تمنائیں کرتے ہیں آرزویں رکھتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا کہ اے مسلمانوں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر کر دیں یہ تمنا رکھتے ہیں بہت سے یہود نصارہ یہ آرزویں رکھتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر کر دیں اور ایسا وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ کہ اونا نو تواڈے رسول نال بھی حسد دے تواڈے نال بھی حسد دے کہ ایڈا رسول تے ایڈی امت اے جنت جاوے اسی جنم جائیے اے لعنت انہاں نو لے گئی ہے حسد دی تے اس وجہ نال وہ بہت سارے اسے چکر وچ رہندے نے تانوں کافر کر دین سورہ بقرہ دوسرا کوئی انہاں آیات نو ہاتھ نہ لاوے لیکن اساں تانوں چک کے سامنے رکھ رہے ہیں دوسرے پاویں اکھ پھیر کے گزر جان وہ میں اگے چل کے وضاحت کرنا اساں تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں پروردگار نے ایتھے نام لیا چوراں دا کہ نہیں ہوئے بولو بولو اونچی آواز نال لیا نا نام لیا تے نال انہاں دا کافر کرن دا جڑا منصوبہ ہے تے مہم کاری ہے انہوں نے بیان فرما دیتا کہ آ لانتی چاندے جو بول دے نہیں انہاں دی تمنا تے آرزو کڈی بھڑی ہے اوئے مسلمان تمنا رکھن کہ او مسلمان ہو جان او کنجر تمنا رکھ دینے اے کافر ہو جان حسد دے مسلمان اس کوشش سے ہون کہ او مسلمان ہو جان او اس کوشش سے یہ کافر ہو جان کیڑی صورت ہے بولو بولو سورت بقرہ بول دے نہیں آیت نمبر کنی 109 بولو بولو پھر پڑھ دینا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مالک سونا نہ کسی دا لحاظ کرتا ہے حق بیان فرما دیا نہ کسی تو گھبراندہ ہے نہ شرماندہ ہے ڈنکے دی چوٹ دے پروردگار حق نو بیان فرما دے اس کوئی رعایت نہیں کی یہود و نصارہ دی پروردگار نے فرما دیتا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حسد حسدن، وہ موٹے لفظ ہیں قرآن دے کہ نہیں سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ سچی دسیا جی کنی آیات ہو گئی بول دے نہیں؟ لو تیسری سورت آل عمران آیت نمبر 100 اللہ اللہ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین فرماندہ ہے اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تسی آکھیا منو گے اگر تسی گل منو گے فریقا من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب دے کسے گروہ کسے فریق کسے جماعت کسے تنظیم کسے پارٹی دی اگر گل منو گے اطاعت کرو گے آکھیا منو گے آرڈر منو گے حکم منو گے مشورہ منو گے کسے بھی فریق اہل کتاب جو اے پروردگار نے کیوں فرمایا کسے بھی فریق دی کسے بھی پارٹی دی کسے بھی جماعت دی کسے بھی تنظیم دی کیوں فرمایا اج دے انہاں لانتی منافق ذہنہ دا رد کرنا آستے جڑے کہیں دے لے پر سارے تینج نہیں اللہ نے فریق نکرہ رکھیا ہے شرط دے مقام دے اندر ہن پھدو جڑے ہیں جڑے دعویٰ رکھ دینے علم دا میں انہاں واسطے پہ بولنا اگر کوئی آکھے فریق نکرہ ہے لیکن محلے اس بات میں ہے تعمیم کہاں سے آ گئی انہاں بدوانو پتہ نہیں اے مقام شرط جے اصل نفی مقدر ہوئے گی لا تطیعوا فریقا کہ کسی گروہ کی اطاعت نہ کرنا تمہیں کافر کر دیں گے اللہ بولو اے سمجھ نہیں آئی نہیں مسلمانوں نو پھساؤن واسطے جڑا انہاں منافق چھٹے نے نا وہ یہی کہندے یار گل اے وہ سارے تے نہیں نا کئی وچ ایسے ہیں جڑے دشمنی اونج چھڈ بیٹھے نے لکھ لعنت سیانے آندے نے 100 سال بعد دشمن دی دشمنی پک دی تے دند کڈ دی لعنتیا اللہ فرماندا ہے کسے بھی فریق کسے بھی گروہ کسے بھی جماعت کسے بھی پارٹی کی اطاعت نہ کرنا ان میں سے اہل کتاب کی کسی پارٹی کی اطاعت نہ کرنا بات نہ ماننا مشورہ نہ ماننا ورنہ تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے اس تو بعد کیڑا بیان بولو اے ہون جڑا آکھے وہ نہیں جو یورپ کے آج کے ہیں وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس وجہ سے انہوں نے سب دشمنی چھوڑ دی لکھ کتے دیا پترا بکواس کرنا سور دیا بچیا اللہ دے قرآن نو غلط کرنا ہے وہ چھاڑ بیٹھے نے یہ قرآن جڑا ہے وہ رسول دے دور آستے اتریا کہ سارے واسطے اتریا بول دے نہیں ہوئے پھر ساڑھے مشاہدے نے بھی ٹھکرانا ہے سب شاید نو ٹھکرانا ہے قرآن نو ٹھکرانا ہے مشاہدے نے بھی ٹھکرانا ہے
بہت اچھے گرو جنہاں دے ٹپنے تے چیلے جان شڑاپ پچھو گرو سن دے کنجر شڑاپ والے نے پروردگار نے دے بڑے خلاصے کھولے نے بول دے نہیں ہوئے کنیا آیتاں ہو گئی بول دے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر چوتھی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 149 جو کہتے ہیں سیدھی سیدھی تبلیغ کیا کرو اور کسی کو کچھ نہ کہا کرو، یہ بڑے کافر نے، بڑے بڑے کافر نے، قرآن دے دشمن بول دے ہو کہ نہیں ہوئے؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا فرمان دے او ایمان والیو اگر کافران دے حکم منو گے، اطاعت کرو گے، گلہ منو گے، آنکھیں منو گے، یردوکم علی اعقابکم تواڈیاں اڈیاں تے تانوں پیچھے پھیر لین گے، یعنی تسی منہ کر کے آئے ہو اللہ دے رسول بلے انہاں اتھو ہی پیچھے پرتا لینا فتنقلبوا خاسرین، تم خسارے والے بن جاؤ گے، ترقی والے نہیں۔ آج جدو کافری بن گئے تو پھر ترقی کا دی رہی، بولتے نہیں ہوئے؟ ایتھے ہوں ایک آیت پاک سے غور کرنا جیڑی میں سورہ آل عمران دی 100 آیت پڑھی ہے نا، اس تو اتے 99 آیت نمبر انہاں دی ایک ہور سازش نو کھول دی، وہ پڑھ دیں وہ طریقہ کافر کرنے کا طریقہ اور کھول دی۔ ہاں ایک تو وہ کھولا نا، کیا سویرے کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا اسلام نو، یعنی مقصد ہے ایک وقت قبول کیتا دوسرے وقت چونو چھڑ دیتا۔ مسلمان پوچھن گے کی وجہ، ارے بھائی بات یہ ہے دین تو تمہارا اچھا لگا تھا ہمیں، لیکن کیا کریں یار، جب ہم نے اندر سے قریب آ کر دیکھا تو تمہارا اسلام تو بہت گندا ہے، عورتوں پر پابندی لگاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، چوروں کے ہاتھ کاٹتا ہے، فلان کرتا ہے، فلان کرتا ہے۔ یار یہ کیا ہے یار، انسانیت کا دشمن تمہارا دین نظر میں آیا ہے، یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ لگا رہا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے ہم نے چھوڑا، ورنہ آپ تو دیکھ رہے تھے کہ ہم تو آ گئے تھے۔ اور دوسری گل اللہ کرتا ہے، وہ سناواں صدقے جاواں چوراں دے کھرے پٹانے تے بیان کرنے اللہ دے قرآن نے کمال سے اللہ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ فرمایا اہل کتاب، یہود
جیڑا مومن توجہ اہل کتاب جیڑا بندہ ایمان لے ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے سچے دل وہ اپنے دین دے چلنا چاہتا ہے وہ او دا راہ کیوں ڈک دے ہوئے جیڑا بندہ مسلمان ہوتا ہے ٹٹوں سچے دل اے اہل کتاب ہو یہودیو عیسائیو وہ تسی انہوں دا راہ ڈکن نو کیوں پھر دے ہو دا راہ مار دے ہو یعنی کیا مطلب وہ دین تے چلنا چاہتا ہے تے تسی مختلف رکاوٹاں پا کے چلن نہیں دے وہ اپنے دین پر چلنا چاہتا ہے اور تم اس کو دین پر چلنے نہیں دیتے وہ چاہتا ہے میں اپنے اللہ رسول دی اطاعت کراں تسی رکاوٹاں پاؤں دے ہو کرن نہیں دین دے راہ ڈک دے ہو اتار کے انہوں ہی نشانہ بنا دے ہو اتار کے راہ ڈک کے اور سمجھ آئی نہیں کوئی نہ راہ ڈک انہوں ہی اتار کے جیڑا دین دے چلنا چاہتا ہے انہوں کیوں ذلیل کر دے ہو کیوں تنگ پریشان کر دے ہو جیڑا دین والا وے ہوندا ہے ویکھ دے ہو انہوں اتار کے جیڑا دین والا ویکھ دے ہو لما تصدون عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روک کر ایمان والوں کو تو کوشش کر دیو یہ نہ چلے انہوں ذلیل کرن دی کوشش کر دیو تاکہ تنگ ہو کے اسلام چھڑ دے اور اگلی گل سن یبغونہا عوجا اس میں منصوبہ کھول دیا ان کا یبغونہا تبغونہا عوجا تبغونہا عوجا اور اللہ دا راہ تے سدھا دین آڑا تسی انہوں ٹیڑا کیوں کرنا چاہتے ہو کیا بولو اے اللہ دا راہ سدھا ہے تسی ٹیڑا کیوں کرنا چاہتے ہو رب دے راہ نو ڈنگا کیوں کرنا چاہتے جی جیڑے کام اللہ نے مسلمانہ دی عزت غیرت آستے حرام کیتے نے انہاں نو حلال کیوں کرنا چاہتے ہو جدو کرو گے وہ ٹیڑا ہو جائے گا جیڑے کام کفر کیتے نے وہ کیوں تکے نال مسلمانہ تو کرانا چاہتے ہو تسی دین ٹیڑا کرنا چاہتے ہو کنی آیاتاں ہو گئی اب 5 جو ہے کنیاں ہو گئی 5 آیات طیبات جنہوں نے کھول دیتا دین ایمان دے لٹیرے کون بول دے نہیں اچھی آواز نال بولو نا پتہ لگے سمجھ گئے ہو یہود نصارہ دین ایمان دے دشمن نے پروردگار نے کھول دیتا اس تو بعد مہر لگا دیا اما عائشہ صدیقہ پاک دا فرمان سنانا صحیح سند دینا اما عائشہ پاک فرمان دیا نے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشمازت الیہودیت والنصرانیہ فرمایا جدو رسول اکرم دا وصال ہویا جدو حضور سرکار دنیا تو تشریف لے گئے اشمازت الیہودیت والنصرانیت یہودیت عیسائیت نے سر چک لیا ہے
اما عائشہ فرماندیاں نے حضور دے وصال تو بعد یہودیت عیسائیت نے سر چک لیا ہے. کی مطلب؟ یہود نصارا حضور دے دور دے اندر دبے سن، گھبرائے سن، سر نہیں سن چک سکتے. کیویں؟ جیڑی سازش کوٹھیاں وچ بیٹھ کے، تہ خانیاں وچ بیٹھ کے، قلعیاں وچ بیٹھ کے بناندے سن، اللہ سونا انہوں قرآن دے اندر اپنے نبی دے اوتے اتار چھڑدا سی. وہ ساری سازش خاک وچ مل جاندی سی، مٹی وچ مل جاندی سی، کتے رسوا ذلیل ہو جاندے سن. لیکن وہ جدوں اوتھے ناکام ہو گئے، انہاں آکھیا اچھا آخر محمد انسان نے دنیا تو جانا تے ہے، خدا تے نہیں، دنیا تو جانا تے ہے. جدو جان گے مسلمانوں دے پیچھے پھر لگا گے. اما عائشہ پاک بی بی گھر وچ بیٹھن والی پاک گھرانے دی معصوم گھر دی پاک بی بی گھر دے اندر بیٹھیا آپ نے اپنی بصیرت شریف نال فرمایا جدو یہودی جدو رسول دا وصال ہویا ہے یہودیت عیسائیت نے سر پٹ لیا ہے. معلوم ہویا اما عائشہ بھی دس گئیاں نے اور مسلمانوں رہندی دنیا تک نبی دے زمانے دی گل نہ سمجھا جے. جو قرآن دس گیا ہے یہ صحیح دس گیا ہے تے سارے واسطے دس گیا ہے، سارے زمانے واسطے دس گیا ہے. اما عائشہ نے فرمایا پہلو تے دبے سن، حضور تو بعد کمینے اٹھ پینے، جے اٹھ پینے تے اما عائشہ نے دس دیتا ہے سازشاں ود گئیاں نے، وہ دلیر ہو گئے نے. ہن بڑا ہی کتے دا پتر ہونا ہے جڑا آکھے وہ حضور دے دور دے سن کتے دیا بچیا. اما عائشہ یہ ہوئی تے سمجھا رہیاں نے اے حضور دے دور دی گل نہیں. حضور دے دور تو بعد انہاں ہور ودنا سی، وہ ود گئے گھٹے نہیں. اپنی دشمنی، اپنے حسد، اپنی عداوت دے اندر ود گئے. اما عائشہ نے فرمایا انہیں سر چک لیا، سر تاں چکیا انہاں دا رکھوالا ٹر گیا ہے، انہاں دے دین ایمان دا رکھوالا بھائی. ادھر ویکھ جدو آقا دا وصال شریف ہویا حضرت ابو بکر صدیق مائی صاحبہ نو ملن گئے، مائی بڑی نو ملن گئے، اور رو رہیاں سن. ابو بکر صدیق فرماندے نے بی بی روندے کیوں جے؟ حضور نے جانا ہی سی. آپ فرماندے نے پتہ مینوں بھی سی حضور نے پھر جانا ہے، میں حضور دے جان نو نہیں رو رہی، میں رو رہی ہاں جیڑی حضور دے ہوندیاں وہی آندی سی. رب سونا ساری ہر شے دی حفاظت فرماندا سی، اج وہی ختم ہو گئی. اللہ 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 توجہ ہے. اللہ کیا بات ہے. توجہ ایک بات لگاتا ہوں، اسلام کو خراب کرنے والے لوگ اسلام کا نام لے کر ان کی منافقت سے پردہ اٹھاتا ہوں. وہ مائی صاحبہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. وہ مائی صاحبہ ابو بکر صدیق نو عرض کی تھی میں حضور دے جانتے نہیں رو رہی، انہاں جانا ہی سی، لیکن ایک وہ سلسلہ جڑا آسمان زمین دا جڑیا سی تے پروردگار ساڈی جگ قدم قدم تے راہبری فرماندا سی تے ساڈے دین ایمان دی حفاظت دی وہی اتردی رہندی سی، او وہی ختم ہو گئی. اج سلسلہ کٹ گیا. توجہ معلوم ہویا بی بی صاحبن دس گئی ہے کسے دے جان تے نہ روو، اپنے دین ایمان تے روو. ہائے ہائے
لکھ لعنت منافقاں تے کسے دے جان تے شہید ہون تے روندے رہن ہر سال تے دین دے رون دی جدوں کوئی گل کرے تے اون دے دشمن بن جان تو بہنا کھلونا کہ نہیں تو سانو ہاں لعنتی منافقہ جے تو سچا ہوندا تے تو وہی نو روندا دین نو روندا ہائے 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 انہاں دے ہاتھ وچ اتلی وہی توجہ انہاں دے ہاتھ وچ اتلی وہی دا آنا ختم ہویا رک گیا ساڈے ہاتھ تو یہ ہوئی قرآن ہی نکل گیا وہ میں آگے چلاں گا الف دساں گا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ہن قرآن مجید نے نام لے کے تے نال کچھ منصوبے دس دیتے چوراں دے کہ نہیں ہن تینوں پتہ لگے گا دین ایمان دی حفاظت دا دعویٰ سارے رکھ دینے سارے آندے نے اسی دین ایمان محفوظ کرنے انہاں دی تبلیغ دے ساڈی تبلیغ دا تینوں فرق ہن محسوس ہوئے گا سچی دسی ہوئے انہاں چوراں دا کوئی نام ساڈے سوا لیندا ہے نہیں حالے بولے نہیں تسی سچی دسیا جے جھوٹ نہ بولیا ایک دوجے دے خلاف بولتے رہی دے کوئی ختم دے خلاف بولتا ہے کوئی ختم دے آگے بولتا ہے کوئی دربار دے جان دے بولتا ہے کوئی دربار دے آن دے بولتا ہے کوئی کسے گل دے بولتا ہے کوئی کسے گل دے پروردگار نے جنہ لانتیاں دے بارے دسیا ہے یہ تو دین ایمان دے دشمن نے دے مختلف منصوبے مہمہ چالا کوششاں میں جاری مصروف رہندے نے انہاں نو کوئی بھی ہاتھ نہیں لاوے گا یہود نصارا دا یہود نصارا دا اللہ دے قرآن دے مطابق اگر نام لیا ممبراں دے صرف چشتیاں نہیں لیا دوسرے کی کہندے نے وہ کہندے نے لے چشتی دے مگر ہی پہ لیندے نے انگریزاں دے پتہ نہیں انگریزاں انہاں دا کی بگاڑیا ہے انگریزاں دے مگر ہی پہ لے کتیا بھوکنا اللہ دے قرآن دا انہاں کی بگاڑیا ہے رب دا کی بگاڑیا ہے رسول دا کی بگاڑیا ہے معاشہ دا کی بگاڑیا ہے اوے انگریزاں دے پیالے چٹن والے ہو تہاڈا حق بن دے تسی انگریزاں دا نام نہ لین دیو اساں محمدی ٹکر کھان والے ہیں اساں اللہ دے فضل نال انہاں کمینیاں نو کھول کے اگے رکھ دیاں گے جڑے کمینے مسلماناں دے دین ایمان عزت دے دشمن نے ایتھے ہن گل کرن لگا ذرا توجہ فرماؤ اللہ نے دسیا یہود نصارا دے کئی لوگ ایسے نے جڑے زبان تے کلمہ لے آندے نے زبان تے اسلام لے آندے نے مسلماناں نو کافر کرن دی خاطر مسلماناں نو کافر کرن دی خاطر اسلام زبان تے لے آندے نے توجہ ذرا جے اسلام زبان تے لے آندے نے مسلماناں نو کافر کرن دی خاطر تے جدوں اسلامیات کتاب وچ لے آندے نے اسلام تے قبول کردے نے کافر کرن دی خاطر تے اسلامیات کادلی دیندے نے مسلمان کرن دی خاطر آؤ ولی بناؤنا بول دے نہیں یار ایڈی منافقت اللہ دے قرآن نال دین نال قوم نال مسلمان نال تو دعویٰ رکھنا کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگوں کا دین ایمان عزت بچاتے ہیں اور نہیں جب زبان پہ لاتے ہیں تو کافر کرنے کے لیے جب اسلام کے کسی جز کو وہ کتاب میں لاتے ہیں تو پھر بھی مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے لاتے ہیں یہی وجہ ہے ایمان سے بتانا ہوا مسلمانوں جب سے تعلیم میں اسلامیات داخل ہوئی توجہ
جب سے اسلامیہ انگریزی تعلیم میں اسلامیات داخل ہوئی اس وقت سے آج تک ذرا نظارہ تو کرو، یہودیت پھیل رہی ہے یا اسلام پھیل رہا ہے؟ سچی بتانا، ایمان سے بچ، جھوٹ نہیں بول، دن بدن کیا پھیل رہی ہے؟ میرا جسم میری مرضی تو لے کے تے اگے جو مطالبے کیتے جاندے نے اور جو ایتھے یعنی اصلاحات دے نام دے اتے فساد پھیلائے جاندے نے، او اے سچی دسیا جے اے اسلامیات دے ہوندیاں ہی پیا ہوندا ہے۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسلامیات پڑھ کے آتے ہیں، ایسے ہے نا جو یہودیت کے نظام کے حمایتی ہوتے ہیں۔ میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں، آج کل وہ مسئلہ چلا ہوا ہے اس کا موٹر وے کا، چلیا نا، ایک دم گل پھیل جائیں گے، وہ چلیا ہے، بولو اچھا ہن سارے کہندے نے، کوئی ایک سی سی پی او لاہور، اس نے کہا یار بی بی کا کیا کام تھا رات کو 2 بجے وہاں جانا؟ تو سارے اس پر ٹوٹ پڑے اور میرے خیال میں اس نے معافی مانگ لی ہوگی، ہاں جی، کہ غلطی سے مجھ سے آج اگر کوئی سیدھی بات نکل ہی گئی ہے تو معاف کر دو، اس نے معافی مانگ لی ہوگی، ہاں جی مانگ لیا۔ اچھا دیکھو میں نے سنی نہیں ہے اس کی معافی، سنی نہیں ہے میں نے، لیکن میرے ضمیر نے کہا اس نے ضرور مانگ لی ہوگی، کیونکہ اس کا بولنا بھی کسی چکر میں ہوگا۔ تو ایمان سے بتانا یار، بات تو اس کی صحیح تھی، ان سارے کہندے نے تحفظ دو، حفاظت کرو، یہ کیا ہوا؟ ان کا کام ہے، اس کا مطلب ہے تم عورتوں کو پھر پابند کرنا چاہتے ہو؟ کسے کنجر نے یہ نہیں آکھیا کہ یہ جو کچھ ہویا ہے کافراں یہود نصارہ انگریزاں دے طریقے دے چلن دی لعنت ہے۔ جے رن ننگی نہ ہوندی، 4 دیواری تو باہر نہ ہوندی، اس بھیڑ بکری دے اتے کوئی محافظ بیٹھا ہوندا تے جرت نہیں سی کسے دی او دے ال ویکھن دی، نظام اسلام دا ہوندا، گھر پردے دا ہوندا، اسلامی طریقہ ہوندا، تے جس کو یہ ریپ کہتے ہیں، ریپ ہائے جی، اور ان کے نزدیک ریپ جرم ہے، زنا جرم نہیں، کیونکہ وہ تو حضرت روزانہ کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ریپ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، زنا تو ان کے نزدیک ہے حق ہے، وہ تو سکول کی پڑھائی میں داخل ہے بھائی، فرینڈ بنانا جو ہے وہ عورت کا بھی حق ہے اور لیڈی کا بھی، اور لیڈی کا بھی، دونوں کا حق ہے۔ تو لیڈی دونوں جو ہیں وہ فرینڈ بنا سکتے ہیں، تعلیم میں تو اس کو حق بتایا جاتا ہے، تو زنا تو حق ہے، لیکن ریپ جرم ہے۔ یہ ریپ اور زنا میں کیا فرق ہے یار؟ ہماری لغت اور ہمارا اسلام تو یہی کہتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چلو یہ تعلیم یافتہ لوگ ہمیں بھی سمجھا دینا کہ ایسی ان پڑھ جو بیٹھے ہیں سانو بھی تو دسن ریپ تے زنا وچ کی فرق ہے بابا جی؟ تہاڈی کچھ وچ روزانہ زنا ہوندا ہے، زنا روزانہ کچھ وچ ہوندا ہے، تے بابے ہوری اتوں اسلحہ لے کے کھلوتے ہوندے ہو، تے کوئی بولے تے مولوی اندر ہو جاندا ہے، تے ریپ واسطے ایڈی طوفان کھڑا ہو گیا کہ لبو تے مارو تے انج کرو تے او کرو تے خون ملاؤ تے ڈی این ملاؤ تے پتہ نہیں کی کچھ ملاؤ، ملا ملوک تے ہر صورت پھڑو انہاں نے
تاکہ بدھو قوم سمجھے نہیں عزت دے موافق بلکہ ایک نے دعویٰ کیتا ہے ایک بی بی پاک نے یہ پاک لوگ نہیں بے ادبی نہیں کر سکتے سکولیاں دی گواہی مکان آنا ہے اچھا توجہ ہے اور بولو اور دوستا کی گل کر رہے ہیں ایک بی بی پاک نے آکھا پرائیویٹ پارٹس کاٹ دو پرائیویٹ پارٹس کاٹ دو جس نے ایسا کیا اس کے پرائیویٹ پارٹس کاٹ دو یہ دے لفظ نے مینوں تے سجنے ہی دسیا بھی یہ کی مطلب ہوندہ میں حیران بھی پرائیویٹ پارٹس کی ہوندے وہ پھر پتہ لگا بھی جڑا استعمال ہویا ہے جڑا وچ استعمال ہویا ہے وہ پرائیویٹ پارٹس ہے انہیں آکھا انہوں کاٹ دو اللہ خلانت تواڈے تے ہلکے ہوو تے اینو کٹن تے آ جاندے جے وہ لانتیو ہلکے ہوو تے اینو کٹن تے آ جاندے جے تے وہ چنگا نہیں کہ اسلام دیاں سزاواں رہ جان تے اسلام دا نظام آ جاوے تاکہ اے نہ کٹیا جاوے ہو سکدا ہے دے وسیلے نال کوئی مسلمان ہی جم پوے قربان جاواں ادھر اللہ دے قرآن نے دسیا ادھر ساڈا قلندر اقبال بولیا بولو قلندر فرماندا ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف بولو مرو اے قرآن دی رمز سمجھن والا بندہ سی ویکھ اس اوتھے ہی جا کھلا رہا ہے جتھے اللہ دے قرآن نے کھلا رہا سی اور سجنا ممبراں دے اوتے فلانی گل چک لینی فلانے فرقہ چک لینا فلانا فرقہ چک لینا یہود نصارا دی گل نہ کرنی سمجھ لے چور کتی رلی ہے چور کتی رلی کھڑی ہے جڑا چوکیدار انہیں اللہ دے قرآن نہ رل کے کسی ہور دی گل جے کرنی بھی ہے تو اس واسطے کرنی ہے کہ اے ایجنٹ نے اے انہاں دے تعلقدار نے انہاں دے خدمت گزار نے ورنہ انہیں ڈیرہ ایتھے ہی رکھنا ہے کہ میاں یہود نصارا اسلام دے دشمن نے وہ اے ہوئی سازشاں جوڑ دے نے انہیں ایتھے ہی قلعہ دبا کے رکھنا ادھر ادھر نہیں جانا جڑے انہاں دا نام لین تو ڈکن سمجھ لے اے ہوئی نے جڑے کتی چوراں نال بولو دے صحیح پاویں وہ جویں دے مرضی کپڑے پاوے جویں دے مرضی بولی بولے جویں دے مرضی طریقہ تبلیغ اپناوے جو مرضی کرے سمجھ لو یہ کتی چوروں سے رلی ملی ہوئی ہے اگر نہ ملدی تے چور دا نام تے لے لیندی بول دے نہیں چور دا کھرا تے پٹ لیندی قرآن نے تے پٹیا قرآن نے پٹیا اور پتہ لگا جی دوسروں کی تبلیغ اور ہماری تبلیغ میں کیا فرق ہے کہ ان کی تبلیغ قرآن کے خلاف ہے کافروں کے حق میں ہے ہماری تبلیغ قرآن کے مطابق ہے مومنوں کے حق میں ہے
اللہ دین بیان کرنے کی منظوری کا وقت ختم ہو گیا ہے، حق بیان کرنے کی منظوری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ جل شانہ 11 بج گئے ہیں بھائی، 11 بج گئے ہیں، اگر تھوڑا سا اوپر جاؤں گا تو 12 بج جائیں گے۔